اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں کلاس دہم مبادیات تعلیم آرٹس باب نمبر 6 پاکستان میں تعلیم کا لیکچر نمبر 5 دینے جا رہی ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تعلیم کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ تعلیم کی جو اقسام ہے پیشہ ورانہ تعلیم، عام تعلیم اور مذہبی تعلیم۔ تو آج کے لیکچر میں ہم تعلیم کے مدارج کے بارے میں پڑھیں گے کہ تعلیم کے کتنے مدارج ہیں اور ان تعلیم کو کتنے اس کے اسٹیجز ہیں، کتنے مدارج میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تعلیم کے آگے اس میں آ جاتے ہیں، کتنے ہیں اس کے 3 ہیں: ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم۔ پہلے ہم لوگوں نے پڑھنا ہے کہ تعلیم کے مدارج سے مراد ایسے دورانیے ہیں جن کے مطابق طلبہ مختلف سطحوں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، مختلف سطح پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان میں تعلیم کے درجہ ذیل 3 مدارج ہیں: ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم۔ ابتدائی تعلیم جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم پتہ ہے ابتدائی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ پہلی سے 8ویں جماعت تک کی تعلیم ایلیمنٹری یا ابتدائی تعلیم کہلاتی ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے اسکول میں داخلے کے بعد 8 سال درکار ہوتے ہیں۔ پاکستان کے بہت زیادہ اسکول ابھی تک 5ویں جماعت تک ہیں، یعنی پہلی سے 8ویں جماعت تک کی جو تعلیم ہوتی ہے اسے ایلیمنٹری یا ابتدائی تعلیم کہتے ہیں، اور اس کی تکمیل کے اسکول میں داخلے کے بعد 8 سال درکار ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی تکمیل جب آپ اسکول میں داخلہ لیتے ہیں اس کے 8 سال بعد جا کے یہ تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں بہت سے اسکول ابھی تک 5ویں جماعت تک ہیں، یعنی پرائمری تک ہیں، 5ویں جماعت تک بہت سے اسکولوں میں 5ویں جماعت تک تعلیم دی جاتی ہے، جن کو پرائمری اسکول کہا جاتا ہے۔ تعلیمی پالیسی کے مطابق 5 سال والے اسکولوں کو 8 سال کی تعلیم والے ابتدائی اسکولوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یعنی جو پہلے پرائمری اسکول تھے ان کو اب تعلیمی پالیسی کے مطابق 8ویں جماعت تک کے یعنی کہ ایلیمنٹری اسکول کی میں تبدیل کیا جا رہا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور عمومی تعلیم اور شرح خواندگی میں اضافے کے لیے پہلی سے تیسری جماعت تک کے طلباء کے لیے بعض جگہوں پر مسجد کام کر رہی ہے، یعنی پہلی سے تیسری جماعت تک جو بچے ہیں ان کے لیے بعض سطحوں پر مسجد میں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی کہ بچے ناخواندہ نہ رہیں اور ان کو تعلیم لازمی عام تعلیم جو ہے وہ ان کو دی جائے، تو اس لیے مدارس بھی کام کر رہے ہیں اور اس میں پہلی سے لے کر تیسری جماعت تک جو ہے ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ابتدائی تعلیم کسی بھی ملک کے نظام تعلیم کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی کہ کسی ملک کی بنیاد جو ہے وہ ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، یعنی کہ بچہ شروع سے ابتدا میں وہ جب اس کی بیس بنے گی، وہ سیکھے گا، تب ہی وہ جو آگے کامیاب ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی ملک کی۔ اس کو شرح خواندگی میں اضافے کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے، یعنی شرح خواندگی میں اضافہ یعنی پڑھے لکھے لوگوں میں اضافے کے لیے ابتدائی تعلیم بہت لازمی ہے، یعنی کہ ابتدائی تعلیم اگر بچے یا کسی بھی بچی کو دی جاتی ہے تو یعنی وہ خواندہ ہو جاتا ہے، تو وہ شرح خواندگی میں اضافے کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ ملکی استحکام، قومی اتحاد اور سماجی بہبود کے لیے ابتدائی تعلیم انتہائی اہم ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہر ملک اپنے طلباء کی ابتدائی تعلیم پر کثیر سرمایہ خرچ کرتا ہے، یعنی کہ یہ جو مقاصد ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر ملک اپنے جو بھی طلباء ہیں ان کی ابتدائی تعلیم پر بہت زیادہ جو ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، کثیر سرمایہ خرچ کرتا ہے تاکہ بچے خواندہ ہوں، ناخواندگی کو ختم کیا جا کے۔ ابتدائی تعلیم تعلیمی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے، یعنی کہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ آپ کے تعلیم کیریئر کی طرف پہلا جو ہے وہ پہلا زینہ ہے۔ اس درجے میں طلباء کی تعداد تو دوسرے تمام درجوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس درجے کے جو بچے ہوتے ہیں ہر ایک بچہ جب ابتدائی تعلیم حاصل کرے گا تو وہ آگے جو ہے کوئی ثانوی تعلیم یا اعلیٰ تعلیم تک پہنچے گا۔ ابتدائی تعلیم کے درجے پر بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے بچے، یعنی کہ بہت سے جو ہیں وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ ثانوی تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، اعلیٰ نہیں، لیکن چھوٹی جو کلاسز ہوتی ہیں شروع کی جو ہوتی ہیں ابتدائی تعلیم، اس میں بہت زیادہ بچوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ طلباء اس درجے پر تعلیمی عادات اور رویے سیکھتے ہیں، یعنی وہ بچپن میں جب ان کو اسکول بھیجا جاتا ہے تو وہ عادات اور رویے سیکھتے ہیں، اسکول میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے ہم نے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، اس میں وہ عادات اور رویے سیکھتے ہیں۔ اس درجے کے طلباء اپنے اساتذہ کو انسانی کردار کا بہترین نمونہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ ان کو سب سے بہترین نمونہ سمجھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کیسے کر رہے ہیں، کیا ان کو وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور اس کے کردار کی نقل کرتے ہیں۔ اس لیے ابتدائی تعلیم کے اساتذہ کا کردار بہت بلند ہونا چاہیے، یعنی جو چھوٹی کلاسز میں ابتدائی تعلیم دینے والے ہوتے ہیں جو پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک، ان اساتذہ کا کردار بہت، ویسے تو ہر ایک ہی جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کا کردار بلند ہونا چاہیے، لیکن ان اساتذہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کردار بہت بلند ہونا چاہیے، کیونکہ بچے ان کو نقل کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں اور یہیں سے ان کی عادات پکی پختہ ہوتی ہیں اور رویے ان کے بنتے ہیں، وہ اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں، اس لیے ان کا کردار بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اب ہے
ثانوی تعلیم سیکنڈری ایجوکیشن۔ ثانوی تعلیم کا مرحلہ 4 سال کا ہے جو 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک ہوتا ہے، یعنی 9ویں جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک جو مرحلہ ہے وہ ثانوی تعلیم میں آتا ہے۔ بعض ہائی اسکولوں میں 11ویں اور 12ویں جماعت شامل کر کے 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے حصے کو الگ کر دیا گیا ہے۔ ایسے بھی اسکولز ہیں جہاں پہ 11ویں اور 12ویں جماعت کو بھی شامل کر دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے الگ جماعت کے تک کے حصے کو الگ کر دیا گیا، اور پہلی سے 8ویں جماعت تک ابتدائی تعلیم کا حصہ الگ کر دیا گیا، یعنی پہلی سے 8ویں جماعت تک الگ تعلیم دی جاتی ہے اور 9ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کے لیے ہائی اسکولوں میں الگ جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اس اسکیم کے تحت چلانے والے اسکولوں کو ہائر سیکنڈری اسکول کا نام دیا گیا، یعنی کہ اس طرح کے جو اسکولز ہوتے ہیں ان کو ہائر سیکنڈری اسکولز کا نام دیا گیا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے مقابلے میں ثانوی درجے کے مضامین کے زیادہ گروپ بنا دیے جاتے ہیں تاکہ طلباء پیشہ ورانہ یا اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں روزگار کے حصول کے لیے داخلہ لے سکیں، یعنی گروپس بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں، الگ الگ مضامین کے گروپس بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو بھی طلباء ہیں وہ پیشہ ورانہ یا اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں روزگار کے حصول کے لیے داخلہ لے سکیں، یعنی اپنی پسند کے وہ سبجیکٹس رکھیں گے جو ان کو پسند ہوں گے وہ رکھیں گے، اور اس کے بعد وہ روزگار اسی کے مطابق روزگار بھی ان کو مل سکے۔ اس وقت 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے طلباء ہائر سیکنڈری اسکولوں یا کالجوں میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ 11ویں 12ویں جماعت کے جو بچے ہیں وہ ہائر سیکنڈری اسکولوں یا کالجوں میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ ثانوی تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ثانوی تعلیم ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان کا ایک پل کا کام دیتی ہے، یعنی ابتدائی تعلیم اور جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کے درمیان میں یہ جو ثانوی تعلیم ہوتی ہے ایک پل کا کام کرتی ہے۔ ثانوی کے بعد طلباء پیشہ ورانہ یا اعلیٰ تعلیم کے دوسرے اداروں میں داخلہ کے اہل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے اس کے جو ادارے ہوتے ہیں اس میں داخلہ لے سکتے ہیں، یا وہ اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں اس میں داخلہ لے سکتے ہیں یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد۔ ثانوی تعلیم اعلیٰ اور پیشہ ورانہ تعلیم کی بنیاد ہے، یعنی ثانوی تعلیم حاصل کریں گے تو آپ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں یا پیشہ ورانہ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید تعلیم نہ جاری رکھنے والے طلباء کے لیے یہ بذات خود ایک منزل کی حیثیت رکھتی ہے۔ عموماً ثانوی تعلیم کے مراحل میں طلباء کی نفسیاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کا رخ متعین ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس میں اپنی زندگی کا رخ متعین کر لیتے ہیں ثانوی تعلیم میں۔ آگے ہے اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن۔ ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلباء اعلیٰ تعلیم یا پیشہ ورانہ تعلیم کے اداروں میں داخلہ لیتے ہیں، یعنی جب وہ ثانوی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں 9ویں سے 12ویں جماعت تک کی جو ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی پیشہ ورانہ اسکول میں، یعنی کہ جیسے ہم نے پیچھے پیشہ ورانہ میں پڑھا تھا کہ کمپیوٹر کا ہو گیا یا کچھ اس طرح سے جو بھی پیشہ ورانہ تعلیم میں آ جاتی ہیں اس میں وہ داخلہ لے لیتے ہیں، یا اعلیٰ تعلیم کے جو ادارے ان میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ عام کالجوں میں گریجویشن کی تعلیم 2 سال میں مکمل ہو جاتی ہے۔ عام جو کالج ہوتے ہیں ادھر 2 سال میں گریجویشن یعنی آپ لوگ کر سکتے ہیں، 13ویں اور 14ویں جماعت کی جو ہے وہ گریجویشن کر لیتے ہیں۔ پوسٹ گریجویشن کے لیے مزید 2 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ پوسٹ گریجویشن کے لیے 2 سال کا اور 4 سال کا ہوتا ہے۔ یونیورسٹیوں کے بہت سے شعبوں میں ڈاکٹریٹ کے مرحلے تک تعلیم کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ بہت سی یونیورسٹیوں میں ڈاکٹریٹ کے مرحلے تک کی تعلیمی سہولتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی آپ جب تک PhD ڈاکٹریٹ کرتے ہیں اس تک کے بہت سی یونیورسٹیوں میں ایسے تعلیمی مراحل ہیں جہاں تک ان کے لیے تعلیم کی سہولتیں موجود ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے لوگ کسی ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد بنتے ہیں۔ جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو بھی کوئی لوگ حاصل کرتے ہیں وہ کسی ملک کی ترقی میں اور خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ملک بھی ترقی کرتا ہے اور خوشحالی بھی کی بنیاد بھی بنتے ہیں، اور اپنے ملک کی سائنسی اور معاشی ترقی کی رفتار تیز کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہم سائنسی ترقی میں بھی وہ حصہ لیتے ہیں اور اس میں ملک کی بھی جو ہے ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم سے فارغ ہونے والے لوگ زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی اور قیادت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کو تحقیق کے لیے تجربہ گاہیں، لائبریریاں اور دوسری سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ قومی اتحاد، معاشی اور ثقافتی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ قومی اتحاد اور معاشی اور ثقافتی ترقی کے لیے اعلیٰ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور یہ اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا ہمارا سوال یہ ہے کہ تعلیم کو کتنے مدارج میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں آپ نے بیان کرنا ہے کہ ابتدائی تعلیم، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم 3 مدارج میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں آگے اس کی آپ نے لکھنی ہے۔ آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی، آگے ہم اس کی مشق کے بارے میں اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔